کیوں؟ یہ کون سی چیز فائدہ دے رہی ہے؟ کون سی چیز کام آ رہی ہے؟ حدیث کے الفاظ آتے ہیں بہترین تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اعلیٰ تعلیم اور تربیت۔ یہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی تربیت میں ان کی گھٹی میں اللہ کی پہچان ڈال دی تھی۔ پچھلے سبق کے آخر میں کیا الفاظ تھے؟ باتوں باتوں میں گاہے بگاہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا بتایا گیا تھا؟ رب تمہارا کون ہے؟ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ یہ وہ رب کی اپنے باپ کی تعلیمات کا خزانہ، یہ وہ اپنے باپ کی تعلیمات کا بہترین انعام، یہ وہ بہترین تربیت جو رب کی پہچان کروا کے اس باپ نے اس بیٹے کی گھٹی میں ڈال دی تھی، یہ کام آ رہی ہے یہاں، یہ کام آ رہی ہے۔ اس تعلیم کی بنیاد پر صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، راضی برضا ہے، کنٹینٹڈ ہے، مطمئن ہے، پرسکون ہے، اور کوئی اللہ کے نافرمانی کا کام نہ کلمہ زبان سے نکل رہا ہے۔ ان کو اس اندھے کنویں میں رب کی پہچان ہے، وہ علیم ہے، وہ علیم ہے۔ میں اس اندھے کنویں میں ہوں، میرے باپ کو نہیں پتا، میرے گھر والوں کو نہیں پتا کہ وہ مجھے نکالنے میں آ جائے، ان کے علم میں نہیں ہے کہ میں سندے کنویں میں، میرے گھر، میرے باپ، میرے بہن بھائی، میری برادری، میرے قبیلے والوں، کسی کو نہیں پتا انسانوں میں سے میں سندے کنویں میں۔ کس کو پتا ہے؟ جس نے نکلوانا ہے، جس نے نکلوانے کے وسیلے پیدا کرنے ہیں، وہ علیم، اس کو پتا ہے کہ میں یہاں، اس کے علم میں ہے کہ میں سندے کنویں میں ہوں، اس روئے زمین پہ اور کسی کو نہیں پتا۔ لیکن جن کو نہیں پتا وہ تو نکالنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے۔ جس نے نکلوانا ہے، جو قادر مطلق ہے، جس کی مرضی سے سب کچھ ہونا ہے، اس کے علم میں ہے، وہ علیم ہے۔ اس اندھے کنویں میں مجھے، اس بیابان صحرا میں میرے بھائیوں نے مجھے اس کنویں میں ڈالا، قبیلے کا کوئی شخص نہیں جانتا، میرے باپ کے علم میں نہیں کہ میرے بھائیوں نے مجھ پر کیا ظلم کا طوفان ڈھایا ہے، لیکن جس نے بدلہ دینا ہے اس کے علم میں ہے۔ زبان پر کوئی بد دعا نہیں آئے گی، کوئی گالی گلوچ نہیں ہوگی، کوئی بد اخلاقی نہیں ہوگی، بس جس نے بدلہ دینا ہے ان قاتلوں کو، ان ظالموں کو، ان مقتولوں کو، ان کا ظلم کرنے والوں کو، اس علیم کو ان کے رویوں کا پتہ ہے۔ اس اندھے کنویں میں میں کیا کر رہا ہوں، میں کتنا صبر کر رہا ہوں، میں کتنا شکر کر رہا ہوں، میں کتنا راضی برضا ہوں، شاید میرے ماں باپ کو اور میرے قبیلوں والوں کو تو نہیں پتا، اس زمین پر کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن میرے صبر، شکر، راضی برضا ہونے کا اجر جس نے مجھے دینا ہے اس کو پتا ہے۔ سمجھ آیا؟ رویہ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ پتا تھا وہ بدلہ دینے والا، وہ اجر دینے والا، حالات کا نکالنے والا اس کے علم میں ہے۔ اور پھر یہ بھی پتا تھا کہ جو جانتا ہے میں یہاں پر ہوں اور جاننے کے باوجود وہ علیم مجھے یہاں رہنے دے گا، اور جاننے کے باوجود اس نے مجھے یہاں گرانے کے وسیلے اور اسباب پیدا کروائے ہیں، تو وہ کون ہے؟ وہ حکیم بھی ہے۔ یہ باپ نے گھٹی میں ڈال دیا تھا کہ رب کے ہر کام میں کوئی حکمت ہے، اٹھتے بیٹھتے باپ نے یہ سمجھایا، تو بس اس اندھے کنویں میں یہ یقین تھا کہ جب وہ حکیم ہے تو اس اندھے کنویں میں گرائے جانے پر بھی اس رب کی میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر کی حکمت ضرور ہے۔ جس کو رب کی صفات کی پہچان ہو جاتی ہے نا، وہ ہر حال میں صابر، شاکر، راضی برضا رہنے والا، اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ اور ویسے آپ ظاہراً دیکھیں، اب دنیا کے حالات میں اگر کسی شخص کو اس کے بھائی بہن اتنا ظلم کر دیں، اتنا ظلم کسی پر اس کے بہن بھائی توڑیں، اور میں اور آپ جا کے اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں، یا میں اور آپ اس کے زندگی کے حالات خود دیکھ کر یہ سمجھنے کی، اپنے آپ کو یا اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ تمہارے بھائی بہنوں نے جو تم پر اتنا ظلم کا طوفان توڑا ہے، اس میں کوئی حکمت ہوگی، بتائیں وہ مانے گا؟ یا وہ داستان سن کے میں مانوں گی کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی؟ نہیں مانا جاتا نا۔ جب دنیا میں اتنی اندھیر نگریاں ظلم کی کہانیاں آپ اور میں سنتے ہیں کہ فلاں پر اتنا ظلم اتار دیا گیا، کیا کوئی حکمت مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے؟ یا اس شخص کو سمجھانے پر سمجھ آئے گی؟ نہ اس کو سمجھ آتی ہے، نہ سننے والے کو سمجھ آتی ہے۔ ہمیں یہاں پر حکمت کیوں سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تو سمجھ آ رہی ہے، یہ ٹھیک ہے، ان کو اس چیز پر اگر ایمان تھا کہ اللہ حکیم ہے تو ٹھیک ہے نا، اللہ حکمت کیوں؟
کیونکہ ہمیں رودات پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے کنویں میں گرا کر مصر سے یہاں سے نکال کے مصر پہنچانا ہے۔ اس رودات میں ہمیں صرف اس لیے یقین آ جاتا ہے، اور ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس صبر پر حیرت اس لیے نہیں ہوتی کہ اندھے کنویں میں بھی ان کو یہ معلوم تھا کہ حکمت تھی، کیونکہ ہاں ہمیں معلوم ہے حکمت تھی، لیکن عام زندگی کے ہر حالات میں، ہر رودات میں جس شخص کو یہ پختہ یقین ہو جائے کہ اگر اتنی تکلیف دہ حالت میں بھی رب کی حکمت ہوتی ہے تو مجھ پر آنے والی ہر دکھ، تکلیف، پریشانی میں میرے رب حکیم کی کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ضرور ہے۔ ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر غم، ہر بیماری جو رب کی طرف سے آتی ہے وہ آتی بھی رب کی طرف سے، اور بھیجنے والا ہے بھی حکیم۔ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت عملی خیر کی شکل میں میرے لیے، میری اولادوں کے لیے، میری ذریت کے لیے پوشیدہ ضرور ہے۔ جب یہ یقین راسخ ہو جائے تو ہی انسان کیسا بنتا ہے؟ صابر، شاکر، ذاکر، راضی برضا، مطمئن، پرسکون۔ بہرحال یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ ادھر بھائیوں نے کیا کیا؟ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آ گئے۔ ظلم خود کرتے ہیں، جس پر ظلم ہوا وہ رو پیٹ نہیں رہا، یہاں ظالم رو رہا ہے۔ ہاں، روتے پیٹتے وہ اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے۔ یاد رکھیے گا جھوٹ کبھی ایک نہیں آتا، ایک جھوٹ کے بعد پیچھے 10 اور اس 10 کے بعد اگلے 100 جھوٹ آتے ہیں۔ جھوٹ کبھی انسان اکیلا نہیں بولتا۔ ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے، اس لیے تو جھوٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ام الخبائث۔ اگر ان کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ وہ جھوٹ بول کر بچ جائیں گے تو کیا وہ اتنا برا کام کرتے؟ ہر برائی کی جڑ کون سا گناہ ہے؟ جھوٹ۔ جھوٹ ہر گناہ کا اسکیپ ڈور ہے۔ ہر گناہ سے بھاگنے اور فرار کا طریقہ اور اس کی سزا سے بچنے کا طریقہ جھوٹ ہی فراہم کرتا ہے، لہٰذا جھوٹ ام الخبائث۔ اس ام الخبائث سے بچ گئے۔ ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے، یوسف کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ حیا بھی نہ آئی احمقوں کو کہ باپ نے جو کہا ہے ہم وہی کہانی گھڑ کے اس کے منہ پہ تھوپیں گے۔ آپ ہمارے بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اب پھر باپ کے اوپر پریشر، مطلب ہم تو سچے ہی ہوتے ہیں، آپ ہی نہیں مانتے سچوں کو۔ دیکھ رہے ہیں نا رویے جو ہوتے ہیں نا وہ بدلتے نہیں، ہر سچویشن میں اوپر والے ہو کے آ رہے ہیں، باپ پر دھونس دے رہے ہیں۔ ابا جان ہم تو ہمیشہ بڑے سچے ہوتے ہیں، آپ ہی ہمیں نہیں مانتے، قصور آپ کا ہی ہوتا ہے، ہمارا نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہم سچے ہیں۔ سچوں کو، جھوٹوں کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے سچ کے لیے بار بار اپنے آپ کو سچا بتانا پڑتا ہے۔ وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بہت بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ حسد برے برے گناہوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، بڑا کام کر لیا ہے، اور انہوں نے اتنی آسانی سے کر لیا؟ کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم تھا؟ کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم تھا؟ نہیں۔ کیسے پتہ چلا تھا؟ ایک تو ویسے بڑے سیانے تھے، بڑے سمجھدار تھے، بڑے معاملہ فہم اور بردبار تھے، اور ویسے بھی یہ تو حالات ایسے ہیں کہ اس میں تو کوئی ہلکی سی عقل والا شخص بھی دیکھے تو اس کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ جاتی؟ اگر حالات کی گواہی ہی دیکھی جائے اور روداد ہی دیکھی جائے تو روداد کو ہلکا سا کھنگالنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ ایک 17-18 سال کا نوجوان لڑکا، اور اس کے بارے میں بھائیوں کا یہ کہنا کہ اس کو ایک بھیڑیا، کتنا کو ہوتا ہے بھیڑیا؟ کتا جو بڑا سا ہوتا ہے، کتا یا ایک بکری کے سائز کا ہوتا ہے، اسے ذرا سا بڑا کر لیں، ایک بکری کے سائز کا، ایک بکرے کے سائز کا بھیڑیا آ کے ایک 17 سال کے لڑکے کو پورے کا پورا نگل ہی گیا، کھا ہی گیا، کچھ بھی نہ بچا۔ یہی ہے نا کہ بس وہ بھیڑیا کھا گیا، غائب ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور اچھا چلیں بھیڑیا اگر کھا بھی گیا، بھیڑیوں کا ایک گروہ بھی آیا تھا، تو کرتا کہاں سے بچ گیا تھا؟ کرتا پھاڑا بھی نہیں تھا۔ کیا انہوں نے پہلے کہا تھا کرتا اتارو پھر ہم کھائیں گے، یا مارنے کے بعد وہ کرتا اتار کے پہلے رکھا تھا اور پھر بھیڑیوں نے؟ مطلب وہ حالات ہی خود گواہی دے رہے ہیں نا کہ یہ ایک کوکڈ سٹوری ہے، اور یہ سب سرکمسٹانشل ایویڈنسز اس کے خلاف گواہی دے رہی ہیں کہ یہ جھوٹ کر رہے ہیں
اور انہوں نے خود یہ سارا کام اور خود یہ جھوٹ کا معاملہ خون بھی جھوٹ کا لگایا. لیکن جب باپ کو حقیقت کا پتہ چل گیا، کیا حقیقت تھی، کیا کیا پتہ چلا تھا، کیا کیا کچھ سمجھ آ گئی تھی والد کو. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ان نالائق اور ان بد اخلاق بدتمیز بچوں کے بارے میں کیا کیا سمجھ آئی تھی. جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، دھوکے باز ہیں، دغا باز ہیں، فریبی ہیں، مجھے دھوکہ دے کے فراڈ کر کے بے ایمانی کر کے دغا کر کے جھوٹ بول کے اب میری آنکھوں میں جھونک دھول رہے ہیں، میری آنکھوں میں جھونک رہے ہیں دھول، مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ پتہ چل گئی تھی کہ میرے اتنے پیارے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر کے آ کے میرے سامنے مجھے جھوٹا کر رہے ہیں. اتنی بڑی غلط رویاں. یہ بھی پتہ چل گیا بے ایمان، جھوٹے، دھوکے باز، فراڈ کر کے میرے بیٹے کو قتل کر کے میرے پاس آ کے سچے ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں اتنا بڑا گناہ پتہ چل جانے پر تو کوئی دشمن بھی کیا حال کرے. یہ باپ نے کیا کیا، والد نے کیا کیا. تربیت اولاد میں والدین کے لیے ایک بہت خوبصورت اصول ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ تربیت کا طریقہ ناکام نہیں ہوا تھا، یہ کامیاب ہو گیا تھا طریقہ. کیا طریقہ؟ والد نے درگزر کر دیا. اولاد کے بدترین رویوں سے درگزر کر دینا، اگنور کر دینا، پردہ ڈال دینا، نرمی کا طریقہ اختیار کر لینا تربیت اولاد کا بہترین طریقہ کار. آپ نے بھی تو فرمایا تھا نا، وہ شخص جو پہلے یہودی تھا اور اس نے اسلام قبول کیا تھا اور اپنے بیٹوں کا تذکرہ کیا تھا کہ اب وہ مسلمان نہیں ہوتے، میں ان کو مارتا بھی ہوں، پیٹتا بھی ہوں. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ نرمی کرو، سختی نہ کرو، محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ. یہی طریقہ حضرت یعقوب علیہ السلام. سختی نہیں کر رہے، نرمی کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، نفرت نہیں کر رہے. گناہ سے نفرت کی جاتی ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کی جاتی. اور درگزر کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، اوور لک کر رہے ہیں. جسٹ اگنور. یہ جملہ اولادوں کی تربیت میں یہ لفظ لکھ لیجئے، جسٹ اگنور. یہ اگنور ہی نہیں کیا جاتا. کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ وہ پانی کا گلاس میز پہ بہا دیتا ہے، کارپٹ پہ گرا دیتا ہے. ماں کیا کرتی ہے؟ اگنور کرتی. اکثر مائیں ایک تھپڑ رسید کر دیا جاتا ہے، نظر نہیں آتا تمہیں، دیکھتے نہیں ہو تم؟ ہاں اگنور. پانی ہے، گر گیا ہے، خیر ہے، کوئی قیامت نہیں آئے گی. لیکن وہ تھپڑ یاد رکھیے گا، جتنے تھپڑ جائیں گے وہ تھپڑ نکلیں گے. جو اندر ڈلے گا وہ نکلے. ایکشن اینڈ ری ایکشن اور ایکول اینڈ اپوزٹ. بڑا سمپل سا فزکس کا لا ہے، جتنا ڈلے گا وہ نکلے گا ضرور. جتنا ڈالیں گے وہ اتنا نکالیں گے بھی. ڈالے گا کوئی، نکالے گا کوئی، وہ نکلے گا ضرور. وہ ایک بچے سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے، ٹی سیٹ کی پیالی ٹوٹ جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ گالی گلوچ، تانے تشنے، شاؤٹنگ، یلنگ، چیخنا چنگھاڑنا، پتہ نہیں کتنے کتنے کوسنے. نہیں، جسٹ اگنور. یہ بڑا بڑا لکھ لیجئے. اور تربیت اولاد کے لیے ایک بڑا سا اصول، جسٹ اگنور. کول رہیں، کام رہیں، کمپوزڈ رہیں، تحمل سے رہیں اور اگنور کر دیجئے، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے. اوور لک، کچھ ہوا ہی نہیں، جسٹ ڈونٹ بادر. ہاں، بہت خوبصورت تربیت کا طریقہ. وہ انگریزوں نے سکھا دیا ہمیں ایک محاورہ. ایک تو ہم انگریزوں کے محاورے کے پیچھے بہت چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، اسپیئر دا راڈ اینڈ اسپوائل دا چائلڈ. ہاں، ڈنڈا چھوڑ کے بچے کو برباد کرو. نہیں، بچہ نہیں برباد ہوگا، جتنے ڈنڈے مارو گے وہ اتنا بگڑے گا. ہاں، فار دا ٹائم بینگ شاید وہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن وہ ایسا سیدھا ہوگا کہ پھر وہ آپ کے سامنے بھی سیدھا ہو کے کھڑا ہو جائے گا جب وہ جوان ہوگا. لہٰذا بد اخلاقیاں، بد زبانیاں، بدتمیزیاں، گالی گلوچ، مار پیٹ جتنی اندر جاتی ہے وہ اسی شکل میں واپس ریٹیلیشن کی شکل میں اس وقت نہیں لیکن کچھ دیر کے بعد نکلتی ہے. اور جس وقت وہ نکلتی ہے وہ اس وقت نہایت ناپسندیدہ اور پھر وہ انکنٹرولیبل ہوتی ہے. بسا اوقات میں کہہ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا یہ بچہ اتنا اگریسو کیوں ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ اتنا شاؤٹ کیوں کرتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ اتنی بدتمیزی کس پر چلا گیا ہے. یہ اس پر چلا گیا ہے جس کو بچپن سے یہ دیکھ رہا ہے. چلا نہیں گیا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، یہ آبزرو کرتا رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کاپی کیٹس ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. بہرحال
صبر کرنا، تحمل کرنا، درگزر کرنا، معاف کر دینا اور اگنور کرنا بہترین طریقہ ہے۔ اب اس ساتھ ہی کیا کہا؟ صرف یہی نہیں، انہوں نے اپنا ذاتی نمونہ بھی دیا، اولاد کی تربیت کے لیے ذاتی نمونہ۔ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اگنور کرتا ہوں، کیا کہنے لگے؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، کیسا صبر کروں گا؟ صبر کیسا کروں گا؟ جمال والا، ایسا صبر کروں گا کہ اس میں اپنا وقار ہوگا، اپنا جمال ہوگا، ایک حسن کے ساتھ صبر کروں۔ محسن ہے نا، صبر بھی کرتے ہیں تو حسن کے ساتھ کرتے ہیں۔ صبر جمیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں آتا ہے مومن جب صبر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ادھر تکلیف آتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کوئی گیپ ہے بیچ میں؟ اصابتہم مصیبۃ کے بعد کوئی گیپ ہے؟ نہیں، فوراً قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو ہی تکلیف انہیں چھوٹتی ہے اسی وقت وہ صبر کر کے انا للہ کا کلمہ دہراتے ہیں۔ یہ ہے صبر جمیل۔ صبر جمیل یہ نہیں ہوتا کہ تکلیف آئے، دکھ آئے، غم پریشانی آئے اور وہ شخص روئے، چیخے، دھاڑے، بال نوچے، گریبان پھاڑے، اور پھر اب تکلیف آئی ہے وہ تو جائے گی کوئی نہیں، پھر مرتا کیا نہ کرتا، پھر چپ کر کے بیٹھ کے صبر کر۔ یہ صبر نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی ہے؟ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کوئی نہیں آ جائے گا 4 سال بعد، پہلے رو لیا، چیخ لیا، نوحہ کر لیا، فغاں کر لیا، بین کر لیا، سب کچھ کر لیا، اس کے بعد پھر ظاہر ہے چاروں لاچار صبر۔ یہ صبر جمیل ہے۔ صبر جمیل وہ ہے جو سٹارٹ آف دا تکلیف سے فوراً اللہ کی رضا سے ایک حسن صبر کے ساتھ، ایک جمال صبر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو گویا تربیت اولاد میں اگلا طریقہ ایک صبر اور تحمل، اور دوسرا عملی نمونہ بھی۔ اور عملی نمونے کے ساتھ تربیت اولاد میں پھر اگلا کیا کام کیا؟ وہی طریقہ جو پیچھے تھا، واللہ مستعان علی ما تصفون، لگاتار اللہ کا تصور، لگاتار اللہ کا تعارف۔ کوئی نہیں بچوں، میں اللہ سے مدد مانگوں گا۔ سمجھ میں آ رہی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی اور باقی برادران یوسف کی تربیت میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا رویہ ایک ہی جیسا ہے۔ کیا؟ کہ اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کی صفات کی پہچان لگاتار اولادوں کو کروا رہے۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ ادھر ایک قافلہ آیا، سٹوری شفٹ کر رہی ہے نا، کبھی باپ پر، کبھی بیٹے پر، کبھی کنویں پر، کبھی گھر پر، پھر واپس اب کنویں پر۔ ادھر ایک قافلہ آیا، اس نے اپنے سکے کو پانی پینے کے لیے لانے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، کیا ہوا تھا؟ یہ قافلہ کون سا تھا؟ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا نا، یہ جلعاد سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے راستے میں یہ کنواں نہیں آنا تھا، اس کا راستہ ذرا اس سے ہٹا ہوا تھا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جو قافلے والوں نے سوچا تھا، جو باپ نے سوچا تھا، جو بھائیوں نے سوچا تھا، سب لوگ اپنی اپنی سوچ رہے ہیں، سب لوگ اپنا اپنا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ نہ بھلائی کرنے والوں کی، نہ خیر کرنے والوں کی چلتی مرضی صرف اس رب رحمان کی۔ کام وہی ہوتا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ہو کے رہتا ہے، کیونکہ وہ برحق بھی ہوتا ہے اور حکمت والا بھی ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے کام اور اپنے وسیلے کے لیے جو اپنا حکم اور اپنا اذن ہے، اس کے لیے وہ پتہ نہیں کہاں سے راستے بناتا چلا جاتا ہے، بناتا ہے کہ نہیں؟ یہ قافلہ کہیں اور سے گزر رہا تھا، اس نے کہیں اور راستے سے جانا تھا۔ اللہ نے اس قافلے کے سردار کے دل میں کہیں ڈالا، اس نے پانی کی تلاش میں اپنا راستہ بدلا، عین اس کنویں والے راستے میں سے اس قافلے کو گزارا، اور پھر اس اندھے کنویں میں ڈول ڈالنے کا خیال ان کے دلوں میں ڈالا۔ یہ ہے اللہ کے وسیلے اور اسباب، یہ ہے اس حکیم کے طریقے جو وہ اپنی چال میں چلتا ہے۔ اور یاد رکھیے پھر وہی بات، جب وہ تکلیفیں بھیج رہا ہوتا ہے، دکھ اور غم اتار رہا ہوتا ہے، تو تکلیفوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے کے وسیلے اسباب ساتھ ساتھ کریٹ کرتا ہے۔ وہ علیم، وہ حکیم کبھی اپنے بندے کو تنہا تکلیفوں اور دشواریوں کے گڑھوں میں چھوڑ نہیں دیا کرتا،
وہ دھکیل نہیں دیا کرتا اپنے بندے کو تنہا غموں کی دلدل میں. جب وہ غموں کی دلدل میں ڈال رہا ہوتا ہے تو اس دلدل سے نکالنے کے وسیلے اسباب ساتھ ساتھ چلا رہے ہے کہ نہیں ایسے؟ آپ دیکھیں ادھر قتل کی سازش، لیکن ساتھ ہی اللہ نے بچانے کے وسیلے اور خیال. یہاں کنویں میں ڈالنا، لیکن ساتھ ہی وہ قافلے کا یہاں پہنچا دیا جائے. اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. آپ پر جتنا بھی غم آ جائے، جتنا بھی دکھ آ جائے، جتنے غمن کے اندھیرے میں اور دلدلوں میں پھنس کیوں نہ جایا کریں، یاد رکھا کریں اس کو پتہ ہے، اور یاد رکھا کریں اس دلدل میں گھسائے جانے میں کوئی حکمت ہے. اور تیسری بات یہ یاد رکھا کریں، وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. جس نے دلدل میں ڈالا ہے وہ دلدل سے نکالنے کے طریقے ساتھ ساتھ اختیار کرے گا. یہ تینوں چیزیں جب ایک تکلیف میں آنے والے کو راسخ ہوں گی، وہ کیسا رہے گا، کیسا بن جائے گا؟ صابر، شاکر، راضی برضا، اللہ کا ذاکر، اللہ کا شاکر. اللہ ایمان کامل عطا فرما دے. اچھا جی، انہوں نے اس کو نکال لیا اور کیا سمجھا؟ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا. کیوں مال تجارت؟ اس زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. انسان جو کسی کے قبضے میں آتے تھے ان کو لونڈی غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا. انہیں مال تجارت بنا کر چھپا لیا. چھپایا کیوں تھا؟ غیب سے ملا تھا. ان کو یہ فکر تھا کہ اگر یہ رہا تو پتہ نہیں اس کے رشتہ دار جو اس کو تلاش کرنے والے ہیں ان کو ہمارے پاس ملا تو یہ تو واپس لے جائیں گے. تو ملا بھی چیز اور اس کو چھپا لیا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ دین کی تعلیمات کیا ہے؟ کوئی گری چیز ملے تو اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو چھپا کے رکھ لینا ہوتا ہے، اس کو استعمال کر لینا ہوتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھا جاتا ہے، اس کا اعلان کیا جاتا ہے اور 1 سال تک اس کے مالک کا انتظار کیا جاتا ہے. اگر مالک 1 سال کے اندر اندر آ جائے تو ٹھیک ہے، اعلان بھی کرنا ہے، محفوظ بھی رکھنا ہے، امانت بھی سمجھنی ہے، حفاظت بھی کرنی ہے اور 1 سال تک انتظار کرنا ہے. اگر 1 سال تک اعلان کے باوجود کوئی مالک نہ آئے تو پھر اس تلاش کرنے والے یا پانے والے شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے. اور یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ اس کو صدقہ کرتے. بہرحال انہوں نے شریعت کی نافرمانی کی، انہوں نے اس کو سمجھا، اس کو چھپایا اور پھر کیا کیا؟ اس کو جلدی جلدی بیچ دیا. آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا. وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ امیدوار نہیں. جلدی بھی اسی لیے بیچا تھا کہ ان کو پتہ تھا جلدی جلدی بیچ لیں، کہیں اس کے پیچھے کوئی لواحقین آ گئے تو ہم سے چھین کے لے جائیں گے، تو لہٰذا جلدی جلدی بیچا بھی اس لیے. زیادہ امید اس لیے نہیں تھی کہ پتہ نہیں کون سی بستی کا ہے، کہاں کا ہے، چلو ہمیں جتنے میں بکتا ہے ہم بیچیں، کچھ تو ہمارے ہاتھ آ جائے. تو لہٰذا انہوں نے بیچ دیا. کون کون سی آفت اب تک نہیں ٹوٹی حضرت یوسف علیہ السلام پر؟ بتائیں. غموں پر غم آ رہے ہیں، کتنے آ رہے ہیں. ہم اپنے غموں سے بہت ہی تھک بھی جاتے ہیں، بہت ہی پریشان اور دکھی اور نڈھال اور مایوس ہوتے ہیں، لیکن ان پہ آنے والا ایک ایک غم کا پہاڑ اور طوفان ایسا ہے کہ ان میں سے واحد بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اپنے وہ جو اتنے پیارے تھے اور اتنے محبوب تھے اور باپ کے اتنی آنکھوں کے تارے تھے اور اتنے لاڈلے اور راج دلارے تھے کہ محبت لوگوں کے دلوں میں حسد بنا رہی تھی. ہاں، وہ اس محبت سے محروم کر دیے گئے. اس محبت والے گھر، اس آغوش، اس گہوارے سے نکال لیے گئے. وہ جہاں اتنی محبتیں نچھاور کی جا رہی تھی کہ وہ محبتیں لوگوں کے دلوں میں حسد اٹھا رہی تھیں، اس محبت کیے جانے والے گھر سے نکالے گئے. اس محبت والا باپ، وہ اتنی محبت کرنے والا باپ چھن گیا، اس سے جدا ہو گئے، گھر سے، بستی سے، اپنے قبیلے سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے جدا ہو گئے. پھر کنویں میں گرائے گئے. جسمانی تکلیف، روحانی تکلیف، مالی تکلیف، بھوک پیاس، تنگی، ہر قسم کی درد، ہر قسم کا خوف، ہر قسم کا غم. کیا خیال ابھی تک آیا نہیں؟ پھر انہوں نے نکالا، پھر کیا بنا دیا؟ قیدی بنا دیا. اب بک رہے ہیں، بک رہے ہیں. وہ جیسے جانوروں کی منڈی میں جانور بکتے ہیں ویسے یہ انسان بک رہا ہے. اور پھر بک کتنی قیمت پر آئے؟ وہ باپ کا لاڈلا، وہ اتنا پیارا جس کے اوپر اتنی محبتیں نچھاور کرتے تھے گھر والے، اور اتنی محبتوں اور آرزوؤں کا آنکھوں کا تارا تھا، اب وہ بکا ہے تو کتنے درہموں پر؟ حدیث میں آتا ہے 20 درہموں کے عوض بکا. ان کے سامنے اور بہت سے غلام زیادہ قیمتوں پر بھی بک رہے تھے. اتنی ناقدری. یاد رکھیے گا، ناقدری بھی ایک آزمائش ہوتی ہے.
اللہ کی آزمائش کے طریقے ہوتے ہیں نا، کیا کیا طریقے ہوتے ہیں؟ کئی دفعہ وہ نعمت دیتا ہی نہیں، کئی دفعہ وہ بہت زیادہ نعمتیں دے دیتا ہے، یا آزماتا ہے نعمتیں دینے کے بعد لے کر، اور یا نہ دینے کے بعد دے کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی زیادہ آزمائے جا رہے، پہلے اتنی قدردانی، اتنی محبت، اور پھر ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ قدردانیاں چھین لی۔ تمہاری قدر کرنے والے، تم سے محبت کرنے والے سب چھن جائے، اور پھر نہ قدری بھی ہوگی تو اتنی ہوگی کہ 20 درہم کے عوض بیچے جائیں۔ اللہ اکبر، اتنی نہ قدری، اتنا حسین اور اتنا جوان اور اتنا لاڈلا بیٹا بکتا ہے تو 20 درہم کے عوض بکتا ہے۔ بہت بڑی آزمائش ہے نا قدری کی آزمائش۔ اس نا قدری کی آزمائش میں حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ کیا؟ نہ رونا ہے، نہ دھونا ہے، نہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے، نہ آخ و فغاں ہے، نہ لان تان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا رویہ ہے؟ صبر، شکر، خاموشی ہے، تحمل ہے، زبان سے حق کے خلاف کچھ نہیں نکل رہا ہے نا، صبر اور خاموشی کے ساتھ اس ناقدری کو کاٹ رہے ہیں۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ اتنی ناقدری کے بعد اللہ نے پھر قدردانی کی کیفیت تک پہنچایا تھا۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہا کرتے، طوفان آتے ہیں، آندھیاں دشواریوں کی آتی ہیں، آندھیاں چھٹ جایا کرتی ہیں۔ ایک دور ناقدری کا تھا، چھٹ جائے گا، اتنی قدر و منزلت ہوگی کہ حکومت کے درجے تک پہنچا دیے جائیں گے۔ کبھی بھی تکلیفوں اور غموں میں نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، صبر نہ چھوڑے، اور زبان سے حق کے خلاف کچھ نہ نکالیں۔ میں جس عمر کی بچیوں سے مخاطب ہوں، ان کو شاید زندگی کے ایک حصے میں ناقدری کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ خواتین کو ویسا اوقات ناقدری کی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، ہر ایک کو ہی گزرنا پڑتا ہے، لیکن ہم چونکہ خواتین ہیں اور خواتین سے بات ہو رہی ہے، آپ دیکھیں بسا اوقات آپ نے یہ سنا بھی ہوگا اور ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا کہ ایک بچی اپنے گھر میں نا بہت ہی سیانی اور سمجھدار ہوتی ہے نا، ماں کی آنکھوں کا تارا، باپ کی لاڈلی، نانی نانا دادا دادی اس پہ جان چھڑکتے ہیں، ماموں و خالاؤں کی بھی فیوریٹ ہوتی ہے، اور وہ گھر میں بڑی سیانی ہے، گھر کی ساری پالیسیز کے مشورے، ابا اس سے مشورہ، اماں اس سے مشورہ، سگڑ بھی ہے، سیانی بھی ہے، کوکنگ بھی آتی ہے، بیکنگ بھی آتی ہے، چھوٹے بہن بھائی بھی اس کو آپا کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دن وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے نئے گھر میں جاتی ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اتنی سیانی تھی، اتنی سمجھدار تھی، اس ماحول کے اندر سب سے سیانی، سب سے سمجھدار، سب سے پیاری، سب سے لاڈلی تھی، اب دوسرے گھر کے ماحول میں بسا اوقات آ کے بالکل نالائق ہو جاتی ہے، پھوڑ بھی بن جاتی ہے، سست بھی بن جاتی ہے، نالائق بھی ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کو تانے بھی سننے پڑتے ہیں، اس کو تشنے بھی سننے پڑتے ہیں، ساس کے، سسر کے، نند کے، بڑی پھوڑ ہے، بڑی سست ہے، بڑی نکمی ہے ہی کم عقل، اسے آتا ہی کچھ نہیں، اس کو والدین نے کچھ سکھایا ہی نہیں، نہ اسے کوئی پوچھتا ہے، نہ اسے کوئی سنتا ہے، نہ اسے کوئی مشورہ لیتا ہے، لاسٹ وانٹڈ آبجیکٹ بنا کے اس کو گھر میں رکھا جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو کیا کرنا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا، کیا کیا تھا؟ تکلیفوں کی، دشواریوں کی، آندھیاں طوفان آتے تو طوفان ہمیشہ نہیں رہا کرتے۔ کیا خیال ہے، آپ نے کبھی کوئی ایسا طوفان دیکھا ہے کہ ہمیشہ ہی رہے؟ آندھی آتی، طوفان آتی، گھر تو غبار چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہوائیں چھٹ جاتی ہیں، ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر کیا کرنا ہے؟ خاموشی کے ساتھ، صبر اور تحمل کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ آندھی آتی ہے اور گرد و غبار لاتی ہے تو کیا مجھے اس کو برا بھلا کہنا ہے، یا اونچا اونچا شور شکوہ شکایتیں کرنے سے کہ آندھی ٹلے گی؟ نہیں، آندھی نے اپنے وقت میں جانا ہے، گرد و غبار نے اپنے وقت میں ٹلنا ہے۔ اس وقت جو تحمل کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، صبر کے ساتھ، وہ کامیاب ہوتا ہے، اور وہ اس دورانیے کے اندر بھی پرسکون اور مطمئن رہتا ہے۔ اور میں بہت دفعہ یہ بات بتایا کرتی ہوں کہ خواتین کے تو بنیادی طور پر 2 ہتھیار ہیں۔ کون سے ہتھیار؟ خاموشی اور صبر۔ خاموشی اور صبر یہ وہ 2 بہترین ہتھیار بھی ہیں اور زیورات ہیں۔ جو مرضی بنا لیجیے، اس کو اپنا زیور بنا لیجیے، چاہے اس کو اپنا ہتھیار بنا لیجیے، یہ وہ 2 آلات ہیں۔
اگر ان دو آلات سے اور ان دو زیورات سے کوئی بچی آراستہ ہوگی تو انشاءاللہ زندگی کی اونچ نیچ میں صابر بھی رہے گی، شاکر بھی رہے گی، پرسکون اور مطمئن بھی رہے گی، اور زندگی کی آندھیوں کو اور اونچ نیچ کو بڑے تحمل سے برداشت کر کے زندگی کامیابی سے گزارنے میں کامیاب بھی ہوگی۔ بچیوں کو ہمیشہ میں وہ مشورہ دیا کرتی ہوں جو شاید ایک میری استاد نے بھی مجھے دیا تھا کہ کیا کرنا جب بیاہ کے نئے گھروں میں جاؤ گی تو کیا کرنا، اپنی زندگی کے کچھ سال صبر کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ لونڈی یا باندی بن جانا، لونڈی بن جانا، باندی بن کے رہنا۔ لونڈی اور باندی بن کے کچھ سال رہو گی تو عنقریب مالکن بناتی جاؤ گی، اور اگر جاتے سار مالکن بننے کی کوشش کرو گی تو ساری عمر لونڈی بنا کے رکھی جاؤ گی۔ تو آنن فانن میں حالات کو بدلنے کی کوشش انسان کو، وہی بات ہے، جلد بازی کیا ہے؟ العجلۃ من الشیطان۔ تحمل، صبر اور سکون کے ساتھ کیے ہوئے کام کبھی بھی ناکامی سے دوچار نہیں ہوتے۔ کامیاب اور کامران وہی ہوتے ہیں جو صابر بھی ہوتے ہیں، شاکر بھی ہوتے ہیں، متحمل بھی ہوتے ہیں اور جلد بازی سے کام نہیں کرتے۔ اچھا جی، پھر کیا؟ ابھی کہ اتنی نہ قدری کس نے خرید لیا؟ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ کون ہے جی؟ عزیز مصر۔ عزیز مصر کچھ روایات میں تو آتا ہے یہ ان کا نام تھا۔ وہ شخص جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ ان کا نام تھا، اور کچھ روایات میں یہ ہے کہ یہ ان کے عہدے کا نام، ان کی پوزیشن، ان کی ڈیزگنیشن، جیسے ہم کہتے ہیں نا چیف منسٹر، پرائم منسٹر، گورنر، سینیٹر، ہمارے ہاں یہ ڈیزگنیشنز ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ عزیز مصر، یہ مصر کا وہ شخص ہے جو اس دور کے حکمران کی ریاست میں، اس کے عہدے میں، اس کی حکومت میں اس کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ تھا۔ کوئی بادشاہ کے دربار کے اندر کوئی بڑا مقرب، کوئی اعلیٰ افسر، کوئی اعلیٰ عہدیدار تھا عزیز مصر، جس نے جب اس منڈی سے غلام کو خریدا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے خریدا۔ گھرانہ کیسا تھا؟ ظاہر ایک مالدار گھرانہ تھا، کھاتا پیتا گھرانہ تھا، پڑھے لکھے لوگوں کا گھرانہ تھا۔ اس گھرانے میں حکومت، عزت، عہدہ، اقتدار سب کچھ موجود تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کسی کو اپنے کام کا بنانا ہوتا ہے نا تو پھر اس کو چن کے اپنے پسندیدہ راستوں پر لیتا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس آزمائشوں کی بھٹی میں سے، اس آزمائش کی مل میں سے گزار رہے۔ کیوں آتی ہیں مومنوں پر آزمائشیں؟ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا بہت سی وجوہات، لیکن ان میں سے ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ جب کسی بندے کو چن لیتا ہے پھر اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر اس کو نکھارتا ہے، رگڑتا ہے، گرائنڈ کرتا ہے، اپنے کام کا بناتا ہے، جیسے ہیرے کو تراشا جاتا ہے، جیسے سونے کو پگھلایا جاتا ہے کندن بنانے کے لیے، جیسے لکڑی کو رگڑا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے جب بھی کسی کو اپنے کام کا بنانا ہے، اپنے دین کی کام کا بنانا ہوتا ہے، اپنے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے چننا ہوتا ہے اور اپنے دین کی سربلندی کا کام اس سے لینا ہوتا ہے، تو پھر اس کو آزمائشوں کی مل اور بھٹی میں سے گزارتا ہے اور اس کو کندن بناتا ہے، اور پھر اس کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا کرتا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بالکل ویسا معاملہ کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کرنا تھا، اور پھر اپنے دین کی سربلندی کے لیے ان کو حکومت، عہدہ، ریاست دینی تھی مصر کی۔ یہ تھا ان کا کام جو اللہ نے لینا تھا۔ اس کام کا بنانے کے لیے کتنے راستوں سے گزار رہے ہیں؟ کیا سارے راستے بڑے سہل ہیں؟ دشوار گزار راستے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو چن لے، آپ کو، آپ کی اہل خانہ کو، آپ کی اولادوں کو، یا اللہ آپ کو اپنے دین کی سربلندی کے کام پر فائز کر دے، تو آزمائشوں کی بھٹی میں سے گزرنا ہوگا، اونچ نیچ کے حالات کو برداشت کرنا ہوگا، دشوار گزار رستوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا کام کا بنانے کے لیے پہلے کہاں رکھا؟ باپ کے آغوش میں، وہاں محبتیں بھی ملی،
جس شخص کو محبت ملتی ہے اسی کو محبت دینی آتی ہے، جس کو شفقت ملتی ہے اسی کو شفقت برتنی آتی ہے۔ وہاں پہ محبتیں سکھائی گئیں، نرمیاں سکھائی گئیں، حسن اخلاق سکھایا گیا، حسن معاملات سکھائے گئے، محبتوں کی بارش ڈھیلی گئی تاکہ محبت کرنا سیکھیں، مہربانی سیکھیں۔ پھر وہاں پر باپ کے آغوش میں نبوت کی تعلیم، دین کی تعلیمات کا تربیت اور تزکیہ بھی دیا گیا۔ اب جہاں پر وہاں رہ کر جتنا کام جو ہونا تھا جب وہ ہو گیا، اپنے ڈیزائرڈ لیول تک محبت کرنا سیکھ گئے، نرمی سیکھ گئے، شفقت سیکھ گئے، حلم صبر سیکھ گئے، رب کی پہچان سیکھ گئے، دین اسلام کی تعلیمات سے تربیت تزکیہ ہو گیا، اللہ نے وہاں سے نکال دیا۔ اور کتنی اسموتھلی نکالا جیسے مکھن سے باہر نکلتا ہے، وہاں سے اللہ نے نکال دیا۔ پھر اللہ نے کہاں پھینکا؟ کنویں میں پھینکا، کنویں سے پھینک کے نکال کے کہاں پہنچا دیا؟ عزیز مصر کے گھر۔ یہاں پہ پہنچانے کا مقصد پتہ ہے کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی وہاں پر رہ کے دنیاوی تعلیم نہیں ملی تھی، دنیاوی تعلیم، دنیاوی فن، دنیاوی عہدے، حکومت، اقتدار کو سنبھالنے کا نو ہاؤ وہاں پہ مل ہی نہیں سکتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود میں حکومت، عہدوں، اقتدار کی تعلیم اور ٹریننگ کیسے مل سکتی تھی؟ دنیاوی تعلیم، دنیاوی فن، دنیاوی ہنر، دنیاوی فہم، فراست، حکومت، عزت، عہدے، اقتدار کو سنبھالنے کے رمز، سیکرٹس، یہ کہاں ملے؟ یہ عزیز مصر کے گھر میں رکھا گیا، اب ان چیزوں کو سکھانا تھا۔ ایسا ہی ہوا تھا نا حضرت یوسف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پہلے فرعون کے بعد دربار میں رکھا گیا اور پھر حضرت شعیب کے پاس، ان کے پاس وہ کام پہلے ہوا تھا جو ان کا بعد میں ہوا تھا۔ یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو اب عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا گیا۔ ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے، اس کے وسیلے اسباب تو خود پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر چوتھی بات کیا ہے؟ جب وہ غم لا رہا ہوتا ہے، دکھ لا رہا ہوتا ہے، تو آسانیاں ساتھ ہی ساتھ پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ وہاں غلامی کا ذریعہ بنا تھا، غلامی کی تکلیف آئی تھی، غلامی کی زندگی کا آغاز ہوا تھا، لیکن اللہ نے ادھر تکلیف کاٹنے کے لیے کھاتے پیتے محبت کرنے والے پرسکون علم اور تعلیم پہنچانے والے گھرانے تک پہنچانے کا وسیلہ بھی تو بنایا۔ کیا چھوڑ دیا تھا غلامی کی دلدل میں، غموں میں؟ نہیں، اللہ نے بہترین گھر میں پہنچایا تھا۔ مالک اچھا بھی تھا، مالک محبت کرنے والا بھی تھا، مالک خود بھی عزت کرنا چاہتا تھا، اپنی بیوی کو بھی عزت کی تاکید کرتا تھا۔ مالک کوئی ظالم کوئی جابر نہیں تھا، مالک ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے والا نہیں تھا، مالک مارنے پیٹنے والا نہیں تھا، اور مالک لا اولاد بھی تھا۔ وہی بالکل جیسے حضرت مریم کے لیے حضرت زکریا کی کفالت، ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا مالک، ایک ایسا گھرانہ، غلامی میں بھی ایسا گھرانہ دے دیا جو ان کے لیے بڑا آسان اور ان کی تعلیم اور ان کی صفات کو نکھارنے کا باعث بنا۔ اللہ جب تکلیفیں دیتا ہے تو وہ بندے کو چھوڑتا نہیں ہے، بہت اور رحمتوں کے دروازے اس پر کھول ضرور دیتا ہے۔ یہی ہوا، عزیز مصر نے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی، اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ سمجھ میں آیا نا کہ عزیز مصر کے گھر کیوں پہنچایا تھا؟ اللہ وسیلے بناتا ہے نا، اور جب وہ وسیلے بنا رہا ہوتا ہے تو انسان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ سبق پہنچتا جا رہا ہے۔ ہر حال میں اس بات پر شرح صدر رہیں کہ کر علیم رہا ہے، اور وہ ہے بھی حکیم، اس میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اگر میں صابر شاکر رہوں گی تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ تو گویا علم، حکمت، قوت فیصلہ اللہ کن کو دیتا ہے؟ محسنین کو۔ اچھا جی، اب اگلی آزمائش آ گئی۔ آزمائشوں پہ آزمائشیں آتی چلی جا رہی اور ہر ہی قسم کی آ رہی۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ گویا اب یہاں پہ حسن فتنہ بن گیا۔ وہ جو حسن یوسف بڑا مشہور ہے، اس نے کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو فائدہ دیا یا آزمائشوں میں ڈالا؟
حسن آزمائش کا باعث بنا، احسان کامیابی کا باعث بنا۔ حسن مشکلات کا باعث بنا، احسان آسانیوں کا باعث بنا۔ حسن کے پیچھے نہیں، احسان پر فرہفتہ ہونے والے بن جائیے۔ حسن سے اپنے آپ کو بھرنے والے نہیں، احسان سے اپنے آپ کو بھرنے والے بن جائیے۔ اچھا جی، اب حسن فتنہ بن گیا۔ وہ حسن جو ہے اس نے اس عورت کے دل میں اس کی گھر پیدا کر دیا۔ اس نے پہلے تو مائل اور قائل کرنے کی کوشش کی، رجھانے کی کوشش کی، کیونکہ حیات اٹھ گئی تھی۔ ایک روز اس نے دروازہ بند کر کے دعوت دی۔ گویا اس نے کیا کیا، پہلے صرف رجھانے کی کوشش کی، مائل اور قائل کرنے کی کوشش کی، پھر کھلم کھلا بدکاری کی دعوت دی۔ وہ کہتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ حکمت اور نبوت اور تعلیم اور دانائی اللہ کی طرف سے مل چکی ہے۔ صاحب ایمان لوگوں کا رویہ کیا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے رویوں پر انجام کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا، 7 خوش نصیب جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک خوش نصیب کون سا ہوگا؟ جس کو کسی بدکار عورت نے، ایک وہ نوجوان جس کو کسی بدکار عورت نے بدکاری کی دعوت دی، اور اس نے کیا کہا؟ لبیک۔ اس نے کہا مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو متقی شخص جو بدکاری کی دعوت پر اللہ کے تقوی کی بنیاد پر انکار کرتا ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں سے ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ بالکل ویسا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ اللہ ظالموں کو کبھی فلاح، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ گویا کون فلاح نہیں پاتا اور کون ظالم ہے؟ جو بدکاری کی دعوت پر اقرار کرے انکار کی بجائے۔ بدکاری، بے حیائی کی دعوتوں کو قبول کرنے والے ظالم بھی ہیں اور وہ فلاح نہیں پاتے۔ بدکاری، بے حیائی، زناکاری کی دعوتوں کا انکار کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بھی ہیں اور فلاح پانے والے بھی وہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی۔ ربی، 2 مطلب آتے ہیں۔ ایک مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر ربی سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ لیا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، اتنا اچھا گھر دیا کہ مجھے اگر غلامی میں رکھنا تھا تو اتنا بہترین ٹھکانہ دے دیا، اور میں اپنے رب کی ایسی ناشکری اور ایسی نافرمانی کروں؟ گویا حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ کیا ہے؟ شکر کا طریقہ۔ شکر کا طریقہ کیسے کر رہے ہیں؟ زبان سے بھی شکر کر رہے ہیں، دل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مشکور ہیں، اور عمل میں شکر کیسے کر رہے ہیں؟ وہ جو ٹھکانہ اللہ نے دیا ہے اس کا عملی شکر کیا کر رہے ہیں؟ اس ٹھکانے میں رہ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، اس ٹھکانے میں اللہ کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارے، اس ٹھکانے میں اللہ کی حرام کاریوں سے بچ کر زندگی گزارے۔ یہی عملی شکر کا طریقہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے شاکر ہیں، غلامی کی حالت میں بھی شکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا۔ کیا کیا بپتا نے گزری ان پر، بتائیں؟ ماں باپ چھٹ گئے، گھر چھٹ گیا، بستی چھٹ گئی، قبیلہ چھٹ گیا، کنویں میں پھینکے گئے، قاتلانہ سازش ہوئی، غلام بنے، 20 درہم پر بکے، اب غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن شاکر ہیں۔ ہائے شکر ہے اللہ نے مجھے بڑا اچھا گھر دیا۔ رویہ نظر آ رہا ہے شکر کا؟ اچھا بتائیں، شکر کا تعلق پھر کس سے ہے؟ کیا نعمتوں کی کثرت سے؟ ان کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں اس وقت، ساری تو چھن گئی ہیں، ساری تو تکلیفیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شاکر ہے۔ یاد رکھیے گا، شکر دل کی حالت ہے، شکر سوچ کا طریقہ ہے، شکر نگاہ کا زاویہ ہے۔ آپ جس زاویے سے اپنی زندگی کے حالات کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو شکر گزار بنا دیتے ہیں۔ وہ ایک انگلش کی پوئم میں کچھ جملے سے ہیں، وہ مجھے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں، پر اس کا مطلب بڑا خوبصورت ہے۔ 2 men behind the prison bars, one looked at the darkness and one looked at the stars. کہ 2 قیدی تھے، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ 2 men behind the prison bars، 2 قیدی ہیں، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور وہ رات کے اندھیرے میں آسمان کو دیکھتے ہیں، ایک کو اندھیرا نظر آتا ہے اور ایک کو روشن ستارے نظر آتے ہیں۔
آسمان تو وہی ایک تھا نا جو دونوں نے دیکھا، ایک کو اندھیرا نظر آتا ہے اور ایک کو روشن ستارے نظر آتے ہیں. تو لہٰذا ہر کنڈیشن میں نا آپ کا اپنا رویہ شکر گزاری کی طرف یا ناشکری کی طرف ہوگا. یہ انسان کے سوچ کا طریقہ ہے، یہ ہماری اپنی سوچ کا طریقہ، ہمارے دل کی حالت، ہمارا ہر چیز کو دیکھنے کا زاویہ ہے. اگر دیکھنے کا زاویہ درست ہو، اگر سوچ کا طریقہ مثبت ہو تو اسی حالت میں شکر گزار، اور اگر سوچ کا طریقہ منفی ہو، سوچ کا زاویہ اور اینگل درست نہ ہو تو پھر اسی حالت میں ناشکری. اس حالت میں ناشکری کے اسباب بہت زیادہ ہیں. ہائے میرا باپ بھی نہیں ہے، ہائے میری ماں بھی چل گئی، ہائے میری بستی بھی نہیں ہے، ہائے میں گھر میں بھی نہیں ہوں، نہ کھانے کو اچھا ملتا ہے، نہ پیاس ہے، نہ بھوک ہے، مارا جاتا ہوں، غلام بنایا گیا ہوں، بھائیوں نے قتل کیا. کتنی ناشکری کی باتیں ہیں، روتے دھونے کے لیے بہت سی باتیں ہیں. لیکن اب سوچ کا طریقہ ہے نا، اس گھر میں رہ کے یہ شکر کی بات تھی، شکر ہے اللہ اگر تو نے غلامی دینی تھی تو کوئی جابر مالک نہیں دے دیا، کوئی ظالم مالک نہیں دے دیا، کوئی مار پیٹ والا گھرانہ نہیں دے دیا جو مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے. ہر سچویشن میں، زندگی کی ہر حالت میں شکر کے طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اسی حالت میں ایک شخص ناشکری کی طرف بھی مائل ہوتا ہے. شکر گزاری یا ناشکری میرے اپنے دل کی حالت، میرے اپنے سوچ کا طریقہ ہے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. اب پھر دوسری بات دیکھیں، اگر ربی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے مالک لیا جائے، کیونکہ عربوں کے اندر مربی یا رب مالک کو بھی کہتے تھے. وہ مالک جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، روزی دیتا ہے، دنیاوی طور پر روزی اور کھانے پینے کا وسیلہ بنتا ہے، اس کو بھی عرب مربی یا رب کہتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا مطلب کیا ہے کہ اسی مالک کی بیوی بے حیائی کی طرف مائل کر رہی ہے، دعوت دے رہی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کی پناہ، میرے مالک نے تو مجھے اتنی عزت سے اس گھر میں رکھا ہے، عزیز مصر مجھے عزت سے رکھتا ہے، آرام سے رکھتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور میں جس تھالی میں کھاؤں میں اسی میں چھید کروں. میں جس مالک کا کھاتا ہوں اسی کی بیوی کے ساتھ بے حیائی یا بدکاری کا کام کر کے میں نمک حرامی کروں. نمک حرامی کرنے والے اور ایسے مالکوں کے ساتھ خیانت کرنے والے اور مالکوں کے ساتھ ایسی بددیانتی کا کام کرنے والے وہ فلاح نہیں پاتے. وہ اس کی طرف بڑھی، یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا. اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. چنے ہوئے بندوں کو پھر کیا کرنا ہے؟ بے حیائی سے، بدکاری سے، نگاہوں کی، کانوں کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی، شرمگاہوں کی، زناکاریوں سے اجتناب کرنا ہے. ہر بدکاری کی دعوت کا انکار کرنا ہے. حدیث کے الفاظ آتے، انسان اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے. دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لذت سے سننا کانوں کا زنا ہے، چھونا ہاتھوں کا زنا ہے، چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے. شرمگاہیں یا پھر اس کی تکمیل کرتی ہیں یا تکمیل سے رک جاتی ہیں. آج ہمارے اس ماحول میں دعوت ہے بدکاری کی اور زنا کی. کھلم کھلا کانوں کی زنا کاری، کھلم کھلا ٹی وی اسکرینز پر یہ قد آدم سائن بورڈز اور ان کی تصویریں کتنے لوگوں کو آنکھوں کے زنا اور بدکاری کی دعوت دیتی ہیں کہ نہیں. اس آنکھوں کی زنا کاری اور اس آنکھوں کی بدکاری کی دعوت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ علی لقلولا ولیس لک الاخری، پہلی نکاح تو جائز ہے، دوسری نکاح جائز نہیں. ان بدکاری کی دعوتوں والے سائن بورڈز، ان تصویروں، ان فلموں، ان نظاروں، ان گانوں، ان باجوں، ان موسیقی کے آلات، یہ جو ہر طریقے سے زنا کاری اور بدکاری کی دعوت دیتے ہیں، ان کی دعوت کا انکار کیا ہے؟ پہلی نظر جائز ہے، دوسری نظر حرام ہے. اور ایسے رویے اپنانے والوں کی اللہ عبادتوں میں، ان کی نمازوں کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ لطف اور سرور اور حلاوت عطا فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں انہیں خوش نصیبوں میں سے بنا دے.
آخرکار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اللہ اکبر، میرا رب کبھی چھوڑتا تو نہیں ہے، ادھر آزمائش آتی ہے، ادھر آزمائش کے کٹنے کے طریقے بچ جاتے، ادھر بے عزتی کا معاملہ ہو رہا ہے، ادھر اللہ عزت کے طریقے کھول رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے، اسے سخت سزا دی جائے؟ پورے کا پورا پانسا پلٹ گئی۔ کیا رویہ ہے اس کا؟ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر، حیا ہی نہیں تھی نا، بے حیائی کر رہی ہے، پہلے رجھانے کی کوشش کر رہی ہے، کھلم کھلا دعوت دے رہی ہے، حیا نہیں رہی۔ اب اس کے لیے جھوٹ بھی آسان ہو گیا ہے، اس کے لیے جھوٹی تہمت تراشی بھی آسان ہو گئی ہے، اس کے لیے الزام تراشی بھی آسان ہو گئی ہے، تو سارا کچھ ہی آسان ہو جاتا ہے جب حیا نکل جائے تو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان خود اپنی صفائی، اپنی وضاحت، اپنی کلیریفیکیشن دے نہیں سکتا۔ ایسے حالات میں کیا طریقہ ہے؟ خاموشی اور صبر، اور پھر کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ بس ایک بات کی، اس کے بعد اور کچھ نہیں، کوئی بحث، کوئی جھگڑا، کوئی تکرار نہیں، پھر صبر کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ اللہ کیا خیال ہے، مدد کرتے ہیں سچوں کی اور صابروں کی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کر دی۔ میرا رب واقعی علیم ہے، میرا رب واقعی حکیم ہے، اور وہ اپنے بندے کو کبھی تکلیفوں میں اکیلا چھوڑتا نہیں۔ ایک تکلیف آئی تھی، بدکاری کی دعوت، عزت کے جانے کا خطرہ، الزام تراشی، تہمت تراشی، یہ آزمائش آئی ہے نا، اللہ ایک نہیں نکلنے کے دو راستے پیدا کر۔ میرا رب کبھی نہیں چھوڑے گا آپ کو، مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک تکلیف آ رہی ہے، نکلنے کے دو راستے، ادھر شوہر آ گیا، ادھر گھر والوں ہی میں سے گواہ پیدا ہو گیا۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ کرتا بھی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو صابر، شاکر، ذاکر ہوتے ہیں۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی، اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ گویا سرکمسٹانشل ایویڈنس دے دی نا کہ دیکھ لو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ جب شوہر نے دیکھا تو یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں۔ گویا دیکھ لیجئے، جب ادھر سے تکلیفیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، اللہ تکلیفوں کو دور کرنے کی اور کاٹنے کی وسیلے بھی بنا رہے ہیں، اور پھر اللہ باحیا لوگوں کی، با کردار لوگوں کی، سچوں کی، صابروں کی معاونت ضرور فرماتا ہے۔ اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں۔ کس کا جملہ ہے؟ اِنَّا کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں۔ کچھ لوگ اس جملے کو استعمال کر کے یہ کہتے ہیں کہ عورتیں بڑی چال باز ہوتی ہیں، عورتیں بڑی چلاک ہوتی ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں عورتوں کی بڑی چال بازیوں کا طریقہ، اور اس آیت کو کوٹ کر کے کچھ خواتین کے اوپر الزام تراشی کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، نہ ہی یہ اللہ کی رائے ہے خواتین کے بارے میں، نہ ہی یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ الفاظ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی کو دیکھ کر کہے تھے، اور اللہ نے عزیز مصر کے جملے اور الفاظ کو کوٹ کیا ہے۔ نہ یہ اللہ کی رائے ہے، نہ یہ اللہ کا اوپینین ہے، نہ یہ اللہ کا کمنٹ ہے خواتین کے بارے میں، یہ صرف ایک کوٹڈ سپیچ ہے عزیز مصر کی۔ تم عورتوں کی چالاکی بہت عظیم ہے۔ یوسف، اب جب ساری بات پتہ چل گئی کہ یوسف علیہ السلام صحیح تھے، با کردار تھے، بد کرداری عورت نے کی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ یوسف اس کے معاملے میں درگزر کرو، اور کیا کرو؟ اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ معاشرے کا حال پتہ چل گیا، وہ معاشرہ اب جو آزمائش بنا ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، اس معاشرے کا حال کیا ہے؟ بے حیائی ہے، فحاشی ہے، بدکاری ہے، عورتیں چھٹی ہوئی ہیں، شوہروں کے قابو میں نہیں ہیں، شوہروں کی گرفت اپنی عورتوں پر ڈھیلی ہو چکی، عورتیں کھلم کھلا جس معاشرے اور جس گھرانے میں مرد کے قوام ہونے کا تصور اٹھ جاتا ہے،
مرد کا کنٹرول اٹھ جاتا ہے جس معاشرے میں، اس میں عورتیں کھلی چھوٹ جاتی ہیں، اس معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی، بدکاری عام ہو جاتی. مرد کے قوام ہونے میں اللہ حکیم کے احکامات میں بہت بڑی حکمت ہے. معاشرے کا حال کیا ہے؟ عورتیں کھلی چھٹی ہیں، وہ بے حیائی، بدکاری ریچھ بھی رہی ہیں، رجھا بھی رہی ہیں، بدکاری کی دعوت بھی دے رہی ہیں. حیا کا شیرازہ بکھر چکا ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، بدکاری عام ہو چکی ہے. بدکاری کرنے والی عورتیں اپنے شوہروں کے قابو میں نہیں ہیں. یہ وہ معاشرہ ہے جس کی تصویر آگے بھی ہم دیکھتے چلے جائیں گے. اسی حوالے سے حدیث کے الفاظ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں 3 اور کچھ احادیث کی روایت میں 4 لوگوں پر لعنت کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے. ان 4 لوگوں کی فہرست میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس. پوچھا گیا دیوس کون سا شخص ہے؟ یہ بالکل اسی سے ملتا جلتا شخص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کو بدکاری اور فحاشی کرتے ہوئے دیکھتا اور جانتا ہے اور اس کو غیرت نہیں آتی. اپنی عورت کو فحاشی اور بدکاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کو غیرت نہیں آتی، اس کو روکتی نہیں ہے، اس کو روکا ہی نہیں جاتا ہے، اس کے قابو میں نہیں ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، ویسے ہی اس کو نہیں روکتا. تو لہٰذا یہ دیوس ہے جس کے لیے حدیث کے الفاظ، اور آپ کو پتہ ہے جس حدیث میں یہ الفاظ آ جائیں وہ گناہ کون سا گناہ ہوتا ہے؟ وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے. تو لہٰذا یہ وہ معاشرہ ہے جس کے ساتھ واسطہ پڑ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور یہ آزمائشوں کے طوفان ہے جو تابڑ توڑ حضرت یوسف علیہ السلام پر امڑ کے آ رہے ہیں، لیکن وہ صابر بھی ہیں، شاکر بھی ہیں، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے اطاعت گزار بھی ہیں. وَبِعَيْنِي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی